ناول فیری ٹیل نیو ایپیسوڈ۔ اور کچھ کہا ہے اس نے؟ عدن جیسے ہی فوزان کے آفس روم میں داخل ہوا، فوزان نے پوچھتے ہوئے اس کا بغور جائزہ لیا، جو وائٹ بٹنوں والے شرٹ میں آستین کو فولڈ کیے کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے تھا، جیسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے خوب دھلائی کی ہوگی اس کی۔ ہاں، اس کا نام مانا ہے۔ اسے بیوٹی سٹی کے مافیا کنگ اصغر پاشا نے بھیجا تھا، اس کے علاوہ وہ مزید کچھ نہیں جانتا۔ عدنان چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا، مان گیا آخرکار، آرمی تو آرمی ہوتی ہے۔ فوزان کے مسکرا کر کہنے پر عدنان کی آنکھوں میں ایک اذیت بھری تاثر ابھری تھی۔ دیکھو، بھابھی کا انٹرویو آ رہا ہے ٹی وی پر۔ فوزان عدن کی آنکھوں کے تاثرات سمجھتا فوراً اس کا ذہن دیوار پہ لگی LED کی جانب متوجہ کیا، جس پر صدفی نظر آ رہی تھی، جس نے اینکر کچھ پوچھ رہی تھی۔ میں پچھلے 15 منٹ سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ شی از سو کیوٹ اینڈ بیوٹیفل۔ فوزان نہایت سنجیدگی سے ٹی وی کی جانب دیکھتا کہہ رہا تھا، البتہ اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت کی چمک نظر آ رہی تھی۔ کیوٹ اینڈ بیوٹیفل، ہاں؟ عدن اسے گھورتا بولا تھا اور ٹی وی کی جانب متوجہ ہوا، جہاں وہ دیوانی اس کا نام لے رہی تھی۔ میم، کچھ سوالات آپ کے متعلق۔ آپ محبت پر یقین رکھتی ہیں؟ بالکل، محبت پر میں یقین کیوں نہیں رکھوں گی؟ تو اور کون رکھے گا؟ صدفی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ میرے نزدیک محبت عدن ہے، صدفی نے بلا جھجک اور شرمائے پورے اعتماد سے جواب دیا تھا۔ پہلا کرش عدن، آپ کی طاقت عدن، آپ کی کمزوری عدن، آپ کا خواب عدن، آپ کی حقیقت عدن۔ میری زندگی کے کتاب میں پہلے پیج کے پہلے سطر میں موجود پہلے لفظ سے لے کر آخری پیج کے آخری سطر کی آخری لفظ تک عدن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اوہ واہ، آپ کتنی رومانٹک ہیں سر عدن تقی بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ آپ جیسی خوبصورت اور انٹیلیجنٹ وائف ملی ہیں، اینکر بے تاثر ہو کر کہہ رہی تھی۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ عدن وائف کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہے، صدفی کے ادا سے کہنے پر اینکر ہنس رہی تھی۔ عدن صاحب نے آپ کو کبھی کوئی خوبصورت سا نام دیا؟ ایسا نام جس پر صرف عدن صاحب ہی آپ کو پکارتے ہوں؟ اینکر نے شرارت سے پوچھا تھا۔ مائی پرل، صدفی نے کیمرے میں دیکھتے ہوا کہا۔ مائی پرل مطلب؟ اینکر نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، اور ادھر سانس روکے ٹی وی دیکھتے عدن کے چہرے پر جیسے دھندلائی چھا گئی تھی، اور ایک تیز روشنی آ بسی، اور تیز روشنی کے اس پار ماں سیما کے لان میں 10 سالہ عدن اور 9 سالہ صدفی کھڑے کھڑکی نظر آئی، جس کے دائیں ہاتھ میں بال تھا، جس سے وہ بال لینے اس کی جانب آئی تھی کہ عدن نے اسے روک لیا تھا۔ عدن کے ہاتھ میں کاپی اور قلم تھا۔ صدفی، تم مائی پرل ہو، عدن نے بال لے کر واپس جاتی صدفی کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا، جو بھاگ کر واپس گیم میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ اس طرح عدن کا روکنا اسے سخت برا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ مغرور سی 9 سالہ صدفی نے تیوری چلا کر پوچھا تھا۔ تمہارے نام کا معنی مائی پرل ہے، یہ دیکھو اس طرح، عدن نے نہایت خوش اور پرجوش ہو کر کہتے ہوئے اپنے نوٹ بک صدفی کے سامنے کی، جس پر لکھا تھا صد فی پلس فی is equal to pearl is equal to my، صدفی کے my pearl۔ یہ تو میں جانتی ہوں، صدفی ایک نظر نوٹ بک پر ڈالتی اپنی ننھی سی ناک چڑھا کر نخرے سے کہتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عدن کیا محسوس کر رہا تھا، یہ جان کر صدفی کے نام کا مطلب پرل تھا۔ عدن کے سمندر بہت پسند تھا، اور سمندر میں موجود موتی تو اور بھی زیادہ پسند۔ اس نے تحفے کے طور پر سچے موتیوں کی جویلری ماں سیما، ماریسا دوریجیلا اور ہمنا تک کو دیا تھا، مگر نہ دیا تو صدفی یوسف کو۔ اور یہ بات عدنان کو حیرت کر گئی کہ صدفی کو وہ باتیں یاد تھی جسے وہ بھول چکا تھا۔ عدن، she loves you madly. You tell her the truth before she knew anyone else. عدن یہ تمہارے پیار میں پاگل ہے، تم انہیں سچ بتا دو اس سے پہلے کہ انہیں کسی اور سے پتہ چلے۔ فوزان کے کہنے پر عدن جیسے ہوش میں آیا تھا، اور فوزان کو دیکھ نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم ان تینوں کی لمحوں کی خبر رکھتے ہو، سب جانتے ہو کہ وہ تینوں اس وقت کس مصیبت سے گزر رہی ہیں، مگر تم بس دور سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ فوزان نے جھلا کر پوچھا تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پرابلمز خود حل کرنا سیکھیں، وہ میرے بنا رہنا سیکھیں۔ عدن آنکھوں میں سپاٹ تاثرات سجائے ٹی وی پر نظر آتی مسکرا کر بات کرتی صدفی کو دیکھ رہا تھا، جس پر فوزان اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ یلی
मारिसा डेवल के फ्लैट का दरवाज़ा धाड़ से खोलती अंदर दाखिल हुई थी। आपी, दुरेयला जो सोफे के तहने पर मुंह दिए हिचकियाँ लेकर रो रही थी। मारिसा की आवाज़ पर सरात से सोफे से उठ खड़ी हुई और मार्सिया की जानिब बढ़ी थी, मगर इसका बाजू पकड़कर डेवल ने इसे रास्ते में ही रोक लिया था। मैंने कहा था तुम येली को छोड़ दोगे, रोती हुई दुरेयला को देख मासीमा ने बेचैनी से कहा था, और मारिसा बेचैनी और तड़प देख ब्लैक डेवल को जैसा सुकून मिल रहा था, इसके अंदर भड़कती इंतकाम की जलन बहुत कम हो रही थी। तुमने साफ साफ नहीं सुना शायद, मैंने कहा था तुम्हारी बहन को तब छोड़ूंगा जब तुम मेरे लिए सवालात का सही सही जवाब दोगी। ब्लैक डेवल सर्द मोरी से दुरेयला का बाजू दबोचे कह रहा था, और तुम डियर वाइफ, तुम्हारी बड़ी बहन और मेरी साली दूसरी मर्तबा घर में आई है। पहली मर्तबा इसने मेरी खातिर तवाज़ो की थी, अब की मर्तबा मेरी बारी है। सो तुम किचन में जाकर तो हमारे लिए चाय बना कर लाओ। वो मारिसा की जानिब तन से देखता हुआ कह रहा था। दुरेयला पर एक भी निगाह डाले बिना हुक्म देता सोफे पर जा बैठा। डेवल ने अब तक के अरसे में दुरेयला की जानिब देखा ही नहीं था। शायद इसे डर था कि वो इसकी जानिब देखे तो कहीं कमज़ोर न पड़ जाए। मैंने कहा चाय बना कर लाओ। दुरेयला को बदस्तूर वहीं खड़े हो रोता महसूस करके इसका मर्तबा वो घुराया था, जिस पर दुरेयला खौफज़दा होती फ़ौरन वहाँ से गई थी। बहुत गलत कर रहे हो तुम मोहम्मद खान, बहुत ही गलत। अब सब में दुरेयला का कोई किरदार नहीं था। क्यों तुम घसीटा तुमने मेरी मासूम बहन को बीच में? मारिसा जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ डेवल से पूछ रही थी। अपनी ऐसी बेबसी पर इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। मोहम्मद खान 3 साल पहले मर चुका है। और दुरेयला इन सब में इन्वॉल्व इसलिए हुई क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। बहादुर चलाक मारिसा तकी की कमज़ोरी है। अगर मारिसा तकी को काबू में करना हो तो इसकी छोटी बहन को दरमियान में तो लाना ही था ना, कि तुम इसकी बहन ही नहीं होती। काश कि तुम इसकी बहन ही ना होती। ब्लैक डेवल एक एक लफ्ज़ नफरत से चबाता कह रहा था। आखिरी जुमले पर रुका था, और जब आखिरी जुमला अदा किया तो इसकी आवाज़ धीमी हुई थी। क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? मारिसा ने इसकी बातें सुनकर इस्तज़ाई अंदाज में सर झटक कर बोला। 3 साल पहले के वाक़यात की हेडलाइंस। वो मारिसा की आंखों में देखता हुआ बोला, मेरी तुमसे मुलाकात इत्तफाकन नहीं था, वो सब प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि मुझे तुम्हारे स्टेप फादर और वैस खान के मुतालिक सबूत इकट्ठा करना था। कैसा सबूत? डेवल ने इसे भड़कती आंखों से देखा था, जिस पर कतई ध्यान दिए बगैर मारिसा कही जा रही थी, यूँ जैसे वो सारे मंजर इसकी निगाहों के सामने मौजूद थे। तुम सभी के इंटर्नशिप ख़त्म होने को अब सिर्फ 1 माह रह गया है, इसलिए तुम सबको एक लास्ट असाइनमेंट दे देना चाहता हूँ। ये लास्ट असाइनमेंट होगा, जो जितने जल्दी सबमिट कर देगा वो इतनी ही जल्दी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वापस जा सकता है। वो सब इस वक्त मीटिंग रूम में जमा थे और इनका इंचार्ज आसिफ बिलाल इन सबसे कह रहा था। वो सभी बहुत खुश और पुरजोश थे कि इनका इंटर्नशिप अनकरीब ख़त्म होने वाला है। मारिया जलाल अहमद अपने आप को ब्यूटी सी साइट पर होते ताज़ा तरीन हादसे का केस दिया जाता है। आसिफ बिलाल मारिसा के बाजू में बैठी लड़की को एक फाइल थमाते हुए बोला था, और शाहरुख, आपको असगर पाशा के ड्रग्स का केस सौंपा जाता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये केस, मुझे चाहिए। मारिसा ने फ़ौरन एहतजाज के लिए कहा था। सही कहा बॉस, ये केस मारिसा ही हैंडल कर सकती है, कोई मसनूई शाहरुख खान नहीं। मारिसा शाहरुख को देख बुरा सा मुँह बनाते हुए बोली थी, जिसमें शाहरुख इसका मुँह चिढ़ा रहा था। मारिसा तकी के लिए मेरे पास कुछ इससे भी ज़्यादा केस हैं। आसिफ बिलाल मारिसा को फाइल थमाता हुआ बोला। अल हयात हॉस्पिटल के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ गैर कानूनी काम सरअंजाम दिए जाते हैं। तुम्हें मजबूत सबूत इकट्ठा करना है, और इसमें बड़े बड़े शख्सियात को इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। मारिसा के चेहरे पर उभरते जोशो तजस्सुस के आसार देख आसिफ बिलाल ने आखिर में तंबीह भी की। यू डोंट वरी बॉस, मारिसा सब संभाल लेगी। मारिसा ने पुरइत्माद होकर कहा था। वो हयात हॉस्पिटल के बाहर खड़ी अंदर दाखिल होने का कोई बहाना ढूंढ रही थी कि इसे वो 11-12 साल का बच्चा सुभान नजर आया, जैसे गाड़ी वाला ठोक कर गया था। सुभान को लिए वो अंदर दाखिल हुए। मोहम्मद खान को देती इसने वॉशरूम का पूछती ऊपर चली गई। वॉशरूम को ढूंढने के बजाय वो रिकॉर्ड रूम का जायज़ा लेना चाहती थी। रिकॉर्ड रूम को ढूंढती हुई इसने दरवाज़ा अनलॉक करके अंदर घुसना चाहा था कि इससे दरवाज़ा खुला है। इसने हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, और इस खुले दरवाजे से आती आवाज़ पर मारिसा ठिठक कर रुकी थी। मिस्टर खान, जैसा आपने कहा था कि
ڈیڈ باڈی سے اور آرگن اعضاء نکال کر ان کو انفارم کروں تو اب آپ اسے ڈیلیور کر دیں۔ ماریسا میم آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ماریسا جو منہ پر ہاتھ رکھے سن رہی تھی خودر آواز پر بری طرح تھٹکی اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ یونیفارم سے کوئی میل نرس لگ رہا تھا، اسے مشکوک انداز میں گھور رہا تھا۔ ماریسا نے محسوس کیا کہ اس میل نرس کی کھردری آواز شاید اندر تک بھی گئی تھی۔ جب یہ اندر سے آتے آواز کی ہوئی محسوس ہوئی، اس سے پہلے کہ اندر کے افراد باہر آ کر اسے پکڑتے، اسے فوراً وہاں سے کھسکنا تھا۔ میں واش روم ڈھونڈ رہی تھی کہتے ہوئے ماریسا وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ اگلے ہی پل وہ ہاسپٹل سے نکل گئی تھی۔ الحیات ہاسپٹل میں صرف 2 کان تھے، اویس خان اور محمد خان۔ محمد خان کو وہ نیچے چھوڑ کر آئی تھی، اس کا مطلب ہے یہ تھا کہ ریکارڈ روم میں جو مسٹر خان تھا وہ اویس خان تھا، جو الحیات کے پریزیڈنٹ تھے۔ اور جب اس نے اویس خان کی ڈیٹیلز نکلوائیں تو وہ وائٹ کالر تھے، مطلب ان کی پروفائل اتنی صاف ستھری تھی کہ غلطی سے غلطی کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے 2 باتیں سمجھ آتی تھیں، ایک یہ کہ واقعی وہ اتنے صاف ستھرے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ وائٹ کلر سے دوسروں کے دکھانے کے لیے تھا۔ اسے انفارمیشن ملی تھی کہ اویس خان کانفرنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں، سو وہ اویس خان کے گھر کا جائزہ لینا چاہتی تھی، اور محمد خان سے دوسری مرتبہ اس کی ٹکر اتفاقاً نہیں ہوئی تھی۔ وہ محمد کے گھر جانے کا ٹائمنگ جانتی تھی اور اس سڑک پر اس کی کار کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی جس پر سے اسے جانا تھا۔ ماریسا ڈاکٹر محمد خان ہاسپٹل سے نکل چکا ہے، اسے کان میں موجود بلوٹوتھ پر ماریسا کی آواز آئی تھی۔ اچھا، ماریسا نے کہتے ہوئے سامنے نظر آتے لوفروں کے گینگ پر نظر ڈالی۔ بھیا مجھے آپ یہ ایڈریس سمجھائیں گے؟ ماریسا چہرے پر معصومیت طاری کرتی ان کے پاس جا کر انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیتے ہوئے پوچھا۔ یہ سبھی اتنی رات گئی تھی، خوبصورت لڑکی کو حیرت سے دیکھا، مگر ان میں سے ایک فوراً مدد کرنے کی آگے بڑھا۔ جی بالکل، آپ جیسی حسن کو منع تو نہیں کر سکتے نا ہم۔ وہ دانت نکال کر ماریسا کے قریب آتا، اس نے ماریسا میں اگلے ہی پل زوردار تھپڑ سے نوازا۔ کیا تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے گدھے کہیں کے؟ اب کی مرتبہ اس کا لہجہ کافی بدلا تھا، جسے دیکھ وہ سبھی لمحہ بھر کے لیے حیرت سے دنگ ہوئے تھے، اور پھر انہیں ماریسا کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ پھر کیا تھا، گدھوں کی طرح وہ سبھی ماریسا کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اپنے پلان کے تحت ماریسا نے دوسری مرتبہ محمد خان سے ملاقات کی، مگر اس مرتبہ اسے محمد کے گھر جانا تھا، جس کے لیے ان گنڈوں سے لڑتے ہوئے ان میں سے ایک کے چاقو چھین کر خود میں اپنی کلائی پر کٹ لگا لیا تھا، جس کے سبب محمد کے گھر پہنچ گئی تھی۔ محمد خان کی ماں نے جس طرح اس کو والہانہ انداز میں استقبال کیا، اس پر ماریسا کافی حیران ہوئی تھی۔ البتہ وہ اسے موقع کی تلاش میں تھی، جب وہ تنہا اور اسے یہ موقع جلد ہی مل گیا، جب محمد خان سے کہہ کر اٹھ گیا کہ وہ فرسٹ ایڈ باکس لینے جا رہا ہے۔ محمد کی پیٹھ موڑتے ہی وہ اگلے پل تمام کمروں کا دروازہ کھول کر دیکھتی اسٹڈی روم کے نظر آتے ہی اس میں گھس گئی۔ اسٹڈی ٹیبل کے سب سے اوپر دراز کھولتے اسے خاکی لفافہ نظر آیا، اسے نکال کے اس کے اندر کے پیپرز ٹیبل پر نکال کر دیکھتی لمحے بھر کے لیے وہ حیرت میں دنگ ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ساری پروفز اور ڈیٹیلز سے اس طرح اتنی جلدی مل جائیں گے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ٹرے میں پیش کر کے اس کے سامنے رکھ دیا ہو۔ وہ مزید کچھ سوچتی اس سے پہلے ہی محمد خان کی آواز پر گھبرا کر سارے ڈاکیومنٹس اپنے ہینڈ بیگ میں ٹھوستی وہاں سے باہر نکلی تھی۔ محمد خان اور اس کی ماما کو خلوص دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں گلٹی سا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ گلٹی کیوں محسوس کر رہی تھی؟ اس سب میں اس کا ہاتھ تھوڑی نہ تھا، یہ تو اویس خان تھے جنہوں نے غلط کیا تھا۔ اس کے دل و دماغ بہت ساری باتیں کھٹک رہی تھیں، وہ پہلے انہیں کلیئر کر کے تب ہی یہ پروف سبمٹ کرنے والی تھی، مگر ماریا کی وجہ سے وہ یہ نہ کر پائی۔ مارسیا، تمہارے باس سر درد کی کوئی دوا ہے؟ تمہارے پاس سر درد کی کوئی دوا ہے؟ مارسیا آفس میں کمپیوٹر نیوز ٹائپ کر کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر رہی تھی، تب ماریا اپنا سر تھامے آئی تھی۔ میرے ہینڈ بیگ میں دیکھو، یہ کیا ہے مارسیا؟ ماریا کے کہنے پر مارسیا نے جیسے ہی بیگ کھولا، خاکی لفافہ باہر نکالتے ہوئے پوچھا، اسے واپس رکھ دو۔ مارسیا ٹائپنگ چھوڑ کر کہتی فوراً بولی تھی، مگر ماریا لفافے سے ڈاکیومنٹس نکال چکی تھی۔ واو مارسیا، تم نے پروف حاصل کر لیا، ماریا نے خوش و خروش سے بلند آواز میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ مارسیا ماریسا کے ہاتھ سے وہ ڈاکیومنٹ لے کر بیگ میں واپس ڈالتی،
ڈاکیومنٹس آصف بلال کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کمال کر دیا تم نے مارثیا، سب سے پہلے نہایت ہی کم عرصے میں تم اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کروا دیا۔ آصف صاحب توصیفی انداز میں کہہ رہے تھے۔ سر مجھے یہ واپس۔ مارثیا وہ کاغذ واپس لینا چاہتی تھی، اس سے مزید تحقیق کرنے چاہتی تھی، مگر آصف بلال اس کی ایک نہیں بات بھی نہیں سنتے نہایت خوشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا چینل الحیات ہاسپٹل کو اتنا بڑا راز فاش کرنے والا تھا، اس کے چینل کی ریٹنگ مزید بڑھنے والی تھی۔ مس مارثیا تقی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنا نام ڈاکٹر محمد خان بتایا ہے۔ تبھی آ کر کسی نے اسے ماریہ نے بھی سنا۔ محمد خان تم سے ملنے کیوں آیا ہے؟ کیا وہ سب جان گیا ہے؟